ہمیں کسی بھی مائنورٹی کو یا کمیونٹی کو ہمیں اس کی جو سیلیبریشن ہے نا، اس کی جو اسپیشل ہالیڈیز ہیں، ہمیں پبلکلی انہیں اناؤنس نہیں کرنا چاہیے. اس کا ایک میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ اس طرح جب ہم دوسرے کے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم اپنی کمیونٹی میں نا ایک اس کے ریلیجن کو جو ہے وہ فروغ دے رہے ہوتے ہیں. امریکہ ایک ویسٹرن ڈیموکریسی کا ایک چیمپئن ملک ہے، اور وہ بہت بڑی انسانی قربانی اور تگ و دو سے نکل کے ان لوگوں نے کچھ اچھی روایات کو اپنایا ہے. اس میں سے یہ ایک جو اچھی روایت جو اس نے گین کی ہے کہ باقی جتنی بھی کمیونٹیز ہیں، لائک ہندوز، کرسچن، بدھسٹ آپ نے کہا، اور ان کے درمیان یہ بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے اسلام سب سے بڑا چیمپئن ہے. میڈم پاکستان جب سے بنا ہے تب سے ہی امریکہ اس کو صرف یوز کرتا رہا ہے. کبھی بھی اس کے حق میں نہیں رہا، اس کو یوز کیا ہے اس نے جتنا ہو سکا ہے. ایکچولی اس کی جو دوستی ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہی ہے. وہ اسی کے تھرو ساری اپنی پولیٹیکل جو ایشیا میں ہے اسی کے تھرو اپنی ساری پولیٹیکل گیم کھیل رہا ہے. پاکستان اس نے ہمیشہ یوز کیا پاکستان کو. انہیں کنورٹ کرنا ہے، وہ خود ہی محنت لگتا ہے ہندو بن گئے، کنورٹ انہیں کتنے کرنا آیا. پاکستان میں جو دیوالی ہولی سیلیبریٹ کی جاتی ہے پھر وہ نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں، وہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ پاکستان کے آئین کے ہی خلاف ہے. یہاں پر جو ہے وہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے کیونکہ مائنورٹی رائٹس جو ہیں وہ آئین میں جو ذکر کیے گئے ہیں وہ صرف ذمیوں کے لیے، یعنی وہ لوگ جو ٹیکسز دے رہے ہیں. لیکن پاکستان میں ٹیکس کا جو ہے وہ نان مسلم سے کوئی تصور ہی نہیں ہے، اس لیے پھر یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. میڈم اقلیتوں کا تحفظ دو نا. اقلیتوں کا تحفظ مطلب کہ وہ جو مرضی کریں، ان کو آزادی دیں. یہ نہیں کہ بھی آزادی بھی ان کو مذہبی آزادی دیں. تو یہ مسلمانوں کے لیے ہولی منانا تو نہیں مناسب کہ یہ جو جس طرح کا کلچر وہاں پہ اڈاپٹ کیا جاتا ہے، جو رویہ وہاں پہ اپنایا جاتا ہے، یہ مسلم ریلیجن کیا اس کو الاؤ کرتا ہے؟ الاؤ تو نہیں کرتا، لیکن ہندو بھی تو ہمارے ساتھ عید مناتے ہیں، شبرات مناتے ہیں، رمضان مناتے ہیں. ہمیں مسلمانوں کو تو یہاں تک ہے کہ ان کو ہم مبارکباد نہیں کہہ سکتے ان کے تہوار پہ. تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا، دونوں انسان ہیں تو کیوں حجابوں میں رہیں. یہ جو انسان نے حجاب کریٹ کیا ہوا ہے اوپر اور نیچے کا، تنزلی اور پستی کا، اور طرف اور بلندی کا، یہ سارے کے سارے انسان کو ایک ذہنی ڈائگریشن دیتے ہیں. پینسلوینیا جو کہ امریکہ کی ایک ریاست ہے، اس نے 31 اکتوبر کو یعنی کہ دیوالی کے روز پبلک ہالیڈے اناؤنس کر دی ہے. ان کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہندو برادری ہے وہ اپنے مذہبی جوش و خروش کے ساتھ دیوالی کے اس تہوار کو سیلیبریٹ کر سکے. پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ سعودی عربیہ میں، یو اے کے اندر اور اس کے علاوہ 8 مسلم ممالک میں دیوالی کے اس تہوار کو سیلیبریٹ کیا گیا. اس سال کتنے مسلم ممالک دیوالی کے اس تہوار کو سیلیبریٹ کریں گے؟ آئیے جانتے ہیں پاکستان کی عوام سے. اس کے بارے میں میرا پوائنٹ آف یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی مائنورٹی کو یا کمیونٹی کو ہمیں اس کی جو سیلیبریشن ہے نا، اس کی جو اسپیشل ہالیڈیز ہیں، ہمیں پبلکلی انہیں اناؤنس نہیں کرنا چاہیے. اس کا ایک میرے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے کہ اس طرح جب ہم دوسرے کے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں تو بیسیکلی ہم اپنی کمیونٹی میں نا ایک اس کے ریلیجن کو جو ہے وہ فروغ دے رہے ہوتے ہیں. تو میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، پبلکلی اناؤنسمنٹ نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر جیسے کچھ ذمی لوگ ہیں، اگر وہ ویسے اب تو کسی بھی کنٹری میں ذمی لوگ ہوتے نہیں ہیں، لیکن اگر وہ ذمی لوگ ہیں تو وہاں پر ہم انہیں یہ رائٹ دے سکتے ہیں. لیکن بیسیکلی کوئی بھی جتنی بھی کنٹریز ہیں وہاں پر ذمی نہیں رہتے، اس لیے ہمیں پبلکلی اناؤنس بھی نہیں کرنا چاہیے. ہمارا اسلام اور ہمارا قانون خود اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ اقلیتوں کو مذہبی آزادی ہونی چاہیے، لیکن یہ چیز ابھی یہاں پاکستان میں تو نہیں ہو رہی. میں بات کر رہی ہوں امریکہ کے ایک اسٹیٹ کی کہ وہاں پہ پبلک ہالیڈے اناؤنس کی گئی ہے. لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہمارے پرچم میں بھی سفید رنگ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ پاکستان میں رہنے والی تمام مائنورٹیز کو جو ہے ہم تحفظ دیں گے اور انہیں اپنے پوری رائٹ ہے، مذہبی آزادی انہیں حاصل ہونی چاہیے. دیکھیں، جو مائنورٹی رائٹس کی بات کی جاتی ہے نا اسلامک پوائنٹ آف ویو سے یا شریعت میں جو انہیں یہ حقوق دیا گیا ہے وہ ان کے ٹیکس کی بنا پر دیا گیا ہے، کیونکہ اگر وہ لوگ ذمی ہوں گے تو وہ جو ہے وہ اس پر دیں گے. لیکن اب کسی بھی کنٹری میں ذمی ہی نہیں ہے تو اس پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا وہ شرعی حیثیت کی بنا پر ذمی کا یہ رائٹ ہے تو وہ ذمی نہیں ہے، اس لیے ان کا یہ رائٹ بنتا بھی نہیں ہے. تو پاکستان میں جو دیوالی ہولی سیلیبریٹ کی جاتی ہے پھر وہ نہیں ہونی چاہیے؟
نہیں وہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ وہ پاکستان کے آئین کے ہی خلاف ہے. یہاں پر جو ہے وہ پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے کیونکہ مائنورٹی رائٹس جو ہیں وہ آئین میں جو ذکر کیے گئے ہیں وہ صرف ذمیوں کے لیے, یعنی وہ لوگ جو ٹیکسز دے رہے ہیں, لیکن پاکستان میں ٹیکس کا جو ہے وہ نان مسلم سے کوئی تصور ہی نہیں ہے, اس لیے پھر یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. لیکن ابھی تو ہم بات کریں نا امریکہ کی, کہ امریکہ کی ایک اسٹیٹ ہے اس نے پبلک ہالیڈے اناؤنس کی ہے, تو کیا وہاں پہ بھی نہیں ہونا چاہیے؟ آپ اس چیز کو بھی نہیں ایکسیپٹ کرتی؟ نہیں, میں نہیں کرتی کیونکہ ہمیں کسی بھی ریلیجن کو پبلکلی جو ہے وہ اپنی کمیونٹی میں رہتے ہوئے اناؤنس نہیں کرنا چاہیے. ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں اس کلچر کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے. انڈیا کا جو کلچر ہے وہ پوری دنیا جو ہے اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے. پوری دنیا ہمیں انڈیا کے رنگ میں رنگتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح انڈیا کی انٹرنل پالیسیز بہتر سے بہترین ہو رہی ہیں, انڈیا کی فارن پالیسی بھی بہتر ہو رہی ہے. جب انڈیا کے پرائم منسٹر نریندر مودی کسی ملک کے وزٹ پر جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ انڈین ڈائسپورا کیسے انہیں پرجوش طریقے سے استقبال کرتا ہے. وہاں پہ انڈیا کے روایتی اور ثقافتی گانے چلائے جا رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا اس وقت انڈیا کے کلچر کو جو ہے ایکسیپٹ کر رہی ہے, اڈاپٹ کر رہی ہے, اور کہیں نہ کہیں یہ ثقافت ہم میں بھی پائی جاتی ہے. دیکھیں جو پروموشن ہو رہی ہے نا پبلکلی یہاں ساری کنٹریز میں, وہ اس لیے کیونکہ انڈین مذہب جو ہے نا وہ سیکولرزم کی طرح ہے, اور تمام لوگ جو ہے نا وہ سیکولرزم کو پسند کرتے ہیں کہ اس میں زیادہ سختی نہیں ہے, جبکہ باقی ریلیجن اس کی نسبت دیکھی جائے تو مذہبی پوائنٹ آف ویو سے ہر ریلیجن جو ہے وہ سختی کا قائل ہے, لیکن جو ایک انڈین ریلیجن ہے وہ سیکولرزم کو جو ہے نا وہ زیادہ پروموٹ کرتا ہے. تو اس لیے جو ہے اس ریلیجن کی طرف لوگ زیادہ مائل ہوتے ہیں. لیکن ہمیں اپنے جو ہے وہ اپنے ریلیجن کے ساتھ مخلصی کا اظہار کرتے ہوئے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہمیں صرف ہندوز کی یہ بات نہیں ہو رہی, کوئی بھی مائنورٹی ہے جو ہماری کنٹری میں رہ رہی ہے اس کے کسی بھی ریلیجن کو جو ہے وہ ہمیں پبلکلی سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں کہ انڈیا کے اندر کتنی بڑی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں. پاکستان سے زیادہ مسلمان ہندوستان میں رہتے ہیں, لیکن وہ وہاں پہ عید بھی مناتے ہیں, ربیع الاول بھی مناتے ہیں, شب برات بھی مناتے ہیں. تمام مسلمانوں کے جو تہوار ہیں وہ پوری آزادی کے ساتھ وہاں پہ مناتے ہیں. جو سوچ آپ رکھتی ہیں, اگر یہی سوچ ہندوستان کے لوگ رکھیں گے تو وہاں پہ تو مسلمان اپنا کوئی بھی تہوار منا ہی نہیں سکے گا, عید بھی سیلیبریٹ نہیں کر سکے گا. دیکھیں یہ پبلکلی اناؤنسمنٹ کی بات ہو رہی ہے نا, وہاں پر پبلکلی اناؤنس نہیں کیا جاتا. جیسے اگر ہم یہاں پر اناؤنس کر دیں کہ بھئی پاکستان میں دیوالی کی چھٹی ہے, لیکن انڈیا میں ایسے نہیں ہوگا کہ جس دن ہمارا ایک اسپیشل ڈے ہے 12 ربیع الاول کا تہوار ہے تو وہاں پر وہ صرف مسلمانوں کو رائٹ ہے اس کو سیلیبریٹ کرنے کا, لیکن پبلکلی پوری کنٹری اس سیلیبریشن میں شریک نہیں ہوتی. یعنی صرف جو مائنورٹی ہے وہ سیلیبریٹ کرے خود بخود, لیکن پوری کنٹری اس تہوار میں شریک نہیں ہوگی. لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ امریکہ کی اسٹیٹ نے جس طرح سے پبلک ہالیڈے اناؤنس کی ہے, اس سے نظر آتا ہے کہ انڈیا کا جو غلبہ ہے وہ کس طرح پوری دنیا پہ چھا رہا ہے. یہ کسی نہ کسی طرح میرا خیال ہے انڈینز کو یا انڈیا کی اسٹیٹ کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا ان کے ساتھ اچھے تعلقات بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہیں, ان سے تعلقات, مجھے ایسے لگتا ہے تعلقات بنانے کی کوشش نہیں کی جا رہی, بلکہ کیونکہ وہ ایک مذہب جو ہے وہ سیکولرزم کو فروغ دے رہا ہے نا, تو بیسیکلی جو ہر انسان کا پوائنٹ آف ویو ہے نا وہ زیادہ اسی چیز کو پسند کرتا ہے کہ وہ آزادانہ زندگی گزارے. تو پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ لوگ اس لیے پبلکلی اناؤنس کریں کیونکہ لوگوں کا رجحان اس طرف زیادہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ہندو, ہمارے تعلقات ان سے, کیونکہ امریکہ تو خود ایک پاور ہے تو اس لیے انہیں کسی کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی کو خوش کریں. تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ وہ اپنی جو وہاں پر رہنے والے لوگ ہیں نا ان کی وجہ سے ایسا کرنا ہے کہ تھوڑا سا چلیں ہم لوگوں کو اپنے تعلقات اپنی کمیونٹی کے ساتھ اچھے بنائیں, نہ کہ ہندو کمیونٹی کے ساتھ. میں پاکستانی ہونے سے پہلے میں ایک مسلمان ہوں اور انسانیت کے احترام کے ڈیکورم کے لیے میں ایک شعر کہوں گا کہ تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا, دونوں انسان ہیں تو کیوں حجابوں میں رہیں. یہ جو انسان نے حجاب کریٹ کیا ہوا ہے اوپر اور نیچے کا, تنزلی اور پستی کا اور طرف اور بلندی کا, یہ سارے کے سارے انسان کو ایک ذہنی ڈائگریشن دیتے ہیں, اور یہ ذہنی ڈائگریشن آگے بہت بڑی نفرت اور منافرت اور کینہ, استخفاف اور استہزاء اور تفوق کی جبلت کی طرف لے جاتا ہے. میری بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ تو یہ سارے کے سارے جتنے بھی حجابات ہیں شہوات کے اور نفس کے, ان تمام کے تمام پردوں کو اگر ہٹا دیا جائے اور انسانوں کو
ایک میز کے اوپر لایا جائے جس کے نتیجے میں وہ محبت اور موانست کے ساتھ رہیں. علم کے جتنے بھی ڈسپلنز آج تک پیدا ہو چکی ہیں اس میں علم کا ایک ڈسپلن ہے ایٹیمولوجیکل سائنس، علم اشتقاق. جو لفظ، اس کی تاریخ، اس کی پیدائش، اس کے مصادر اور اس کے مختلف الحقائق، معنی اور مطالب اور معارف کے اوپر بحث کرتا ہے. علم اشتقاق کی روح سے جو لفظ انسان ہے اس کا روٹ لیٹر یا مادہ جو ہے وہ الف، نون اور سین ہے ٹرائی لیٹرل پرائمیٹ کے اندر. اس کا مطلب ہے محبت، انس. انسان کا جو لفظی مطلب ہے وہ بھی محبت ہے. تو انسانوں کے درمیان کے اندر محبت کا جو جذبہ ہے نہ صرف اس کو فروغ دینا چاہیے بلکہ اس کی ترقی کے لیے اور اس کے ترفع کے لیے ہر طرح کی ممکن کوشش کی جانی چاہیے. امریکہ ایک ویسٹرن ڈیموکریسی کا ایک چیمپئن ملک ہے اور وہ بہت بڑی انسانی قربانی اور تگ و دو سے نکل کے ان لوگوں نے کچھ اچھی روایات کو اپنایا ہے. اس میں سے یہ ایک جو اچھی روایت جو اس نے گین کی ہے کہ باقی جتنی بھی کمیونٹیز ہیں لائک ہندوز، کرسچن، بدھسٹ آپ نے کہا، اور ان کے درمیان یہ بین المذاہب ہم آہنگی کے لیے اسلام سب سے بڑا چیمپئن ہے. اسلام سب سے بڑا چیمپئن ہے جو ان تمام انسانوں کو وحدت انسان اور وحدت انسانیت کی طرف دعوت دیتا ہے. ٹھیک ہے. اور میں بحیثیت پاکستانی میں بالکل اس نظریے کی حمایت کے اندر ہوں کہ آپ کو اس طرح کے جتنے بھی تہوار ہیں ان کے انعقاد کے اندر پاکستانی عوام کو بھی حصہ لینا چاہیے اور سرکاری سطح کے اوپر اس کو انکریج کرنا چاہیے. سر نو ڈاؤٹ پاکستان میں بھی بہت بڑی تعداد میں ہندو کمیونٹی رہتی ہے جو ہر سال دیوالی اور ہولی کے اس تہوار کو سیلیبریٹ کرتی ہے. میں نے خود جو ہے دیوالی کے اور ہولی کے تہواروں میں پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب پاکستان کا کوئی تہوار ہوتا ہے تو اس طرح سے انٹرنیشنل اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جاتا جس طرح انڈیا کے تہواروں کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان ہے جہاں بہت ساری ڈائمینشنز کے اندر بحران کا شکار ہے اور ان تمام کرائسس سے پاکستان کو جہاں پہ اور ڈائمینشن سے نکالنے کی ضرورت ہے وہاں پہ جو پاکستان کا سماج ہے، جو پاکستان کی سوسائٹی ہے، اس کے اندر جتنے بھی موجود کلچرل ایسپیکٹس ہیں اور اخلاقی تہوار موجود ہیں ان کو خود پہلے تو پاکستان کو اور پاکستانی عوام کو ان کے اندر ایک سینس آف اونرشپ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. جب یہ ان تمام چیزوں کو خود سے اون کریں گے اور پھر جا کے اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے اندر اپنی ساکھ منوانے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر باقی انسانیت سے بھی اپیل کی جا سکتی ہے کہ تاکہ ان کی انٹلیکٹ بھی اس جگہ پہ آ کے سرنڈر کر جائے کہ جو یہ چیزیں ان کی انٹلیکٹ کو اپیل کرے تو وہ مجبور ہو جائیں کہ ہم اس تمام کے تمام جتنے بھی یہ اس ملک کے اندر تہوار ہوتے ہیں ان کو ہم انٹرنیشنل ریکاگنیشن دیں اور ادھر بھی اسی طرح چھٹی دی جائے یا ہالیڈے دیا جائے تاکہ یہ آزادی کے ساتھ منایا جا سکے. انڈیا ایک بہت بڑی انٹرنیشنل مارکیٹ بن رہی ہے. ٹھیک ہے. ان کے ساتھ کولیبوریشن اتنی زیادہ ہے، ان کی ریسورسز اتنے زیادہ ہے وہاں پہ، تو وہ سپر پاور کے ساتھ اتنا زیادہ اٹیچمنٹ ہے اس کی کہ وہ اپنے آپ کو اکنالج کروا رہا ہے وہاں پہ. تو لہٰذا دنیا کی بھی ضرورت ہے، انٹرنیشنل مارکیٹ ہے، وہاں پہ بہت سارے ریسورسز وہ ہائر کرتے ہیں، وہ ہیومن ریسورسز ہوں، وہ کوئی معدنیات منرل ریسورسز ہوں، مختلف طرح سے وہ ریسورسز دنیا سے وہاں پہ لے کے جاتے ہیں. تو وہ ایک سمجھے کہ مجبوری ہے امریکہ کی بھی کہ انڈیا کے ساتھ الائنس رکھنا، کیونکہ وہ ایک ان کا لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی جو ثقافت ہے، ان کا جو کلچر ہے، ان کے جو رسم و رواج ہیں وہ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں ایکسیپٹ کیے جا رہے ہیں، سیلیبریٹ کیے جا رہے ہیں. پچھلے سال ہم نے دیکھا کہ 8 کے قریب مسلم ممالک نے دیوالی کا تہوار جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا تھا. سعودی عربیہ کی بات کریں، ہم یو اے کی بات کریں، اسلامی ممالک میں بھی جو ہے ان کے تہوار سیلیبریٹ کیے جا رہے ہیں، دیوالی، ہولی. دیکھیں اس کی میجر تو باقی ملکوں کے دیکھے جائے تو مفاد ہوتے ہیں. ایک دوسرے کے ملکوں کے ساتھ کسی کی دوستی نہیں ہوتی، ملکوں کے مفاد ہیں. دنیا کو ان کے ساتھ مفاد ہے، ان کو دنیا کے ساتھ مفاد ہے. وہ لوگوں کی ضرورت بنتے جاتے ہیں آنے والے وقت میں، اور ان کی
हुकूमत की पॉलिसी इस तरह से है कि वो लोगों के साथ अच्छा फेमिलियर वे में अब दूसरे मुल्क के साथ अपना रिलेशन कायम कर रहे हैं, तो इसलिए है ना हमारे उनकी डेमोक्रेसी पॉलिसी इस तरह से है कि दूसरे मुल्कों के साथ उनका अलायंस अच्छा है, तो इसलिए वो इकनॉलेज अपने आप को करवा रहे हैं ना। हम अगर किसी के साथ हमारा अच्छा रिलेशन होगा तो हम उसको इकनॉलेज करवाएंगे ना, उसको कोई बात कहेंगे तो वो हमारे एक्सेप्ट करेगा। सर कभी आपने देखा कि पाकिस्तान का कोई त्यौहार हो तो कहीं पे इस तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड सेलिब्रेट किया गया हो या पब्लिक हॉलीडे अनाउंस की गई हो? क्योंकि हमने देखा कि 15 अगस्त पे भी बुर्ज खलीफा पर जो है इंडिया का तिरंगा लहराया जाता है लेकिन पाकिस्तान का झंडा नहीं। अमेरिका की गली गली में इंडिया का तिरंगा निकलता है लेकिन पाकिस्तान का झंडा नहीं। मैडम पाकिस्तान जब से बना है तब से ही अमेरिका इसको सिर्फ यूज़ करता रहा है, अच्छा। कभी भी इसके हक में नहीं रहा, इसको यूज़ किया है उसने जितना हो सका है। एक्चुअली उसकी जो दोस्ती है वो इंडिया के साथ ही है, वो उसी के थ्रू सारी अपनी पॉलिटिकल जो एशिया में है उसी के थ्रू अपनी सारी पॉलिटिकल गेम खेल रहा है। पाकिस्तान उसने हमेशा यूज़ किया पाकिस्तान को, तो इसलिए उनके साथ रियल रिलेशन है, हमारे साथ सिर्फ। सर हम यूज़ होते हैं ना इसलिए हमें यूज़ किया जाता है, वरना लोग इंडिया को भी इसी तरह यूज़ कर सकते थे लेकिन इंडिया यूज़ नहीं हुआ। इंडिया ने सबको, किसी ने अगर इंडिया की तरफ उंगली उठाई है तो इंडिया ने वो उंगली तोड़ के उसके हाथ में दे दी है। उनकी देखें पॉलिसीज़ किस तरह से है, उन्होंने अपनी मईशत को किस तरह से उठाया, वो एक एग्जाम्पल है। चाइना के बाद हमारे सामने दूसरी एग्जाम्पल है कि जिस तरह से वो अपने मुल्क को उठा रहे हैं। उनकी आबादी देखें 1.25 अरब से प्लस जा रही है तकरीबन, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने मुल्क को किस तरह से सर जम्मू कश्मीर से उन्होंने आर्टिकल 370 रिमूव किया, हम देखते रह गए। यूएई के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बनाया गया, हम देखते रह गए। अब जो है अमेरिका के अंदर एक स्टेट के अंदर दिवाली पे पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कर दी गई है लेकिन हम सिर्फ देख रहे हैं और बातें कर रहे हैं कि इंडिया किस तरह पूरी दुनिया पे गालिब आया हुआ है। पूरी दुनिया की दौड़ें लगी हुई हैं इंडिया की तरफ। मैडम उन्होंने अपना लोहा मनवाया है और वो देखिए दुनिया में जहाँ जहाँ भी जिस मुल्क में उनके साथ रिलेशन है ना, वो अपनी इस हद तक अंडरस्टैंडिंग बनवाई जा रहे हैं कि अपने बात को, अपने प्रोफेशन को, अपने मज़हब को जो है ना तकवीत दे रहे हैं। उनकी आबादी इतनी ज़्यादा है कि पूरी दुनिया में रिसोर्सेज एज ए ह्यूमन रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं। हम मुसलमानों की, ये हमारे पॉलिटिशियन क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक दूसरे के पीछे लगे हुए हैं और इनकी मईशत की तरफ तवज्जो ही नहीं है, इंडस्ट्री की तरफ को फोकस ही नहीं है। सिर्फ ये है कि टैक्स में भी अगर क्या परफॉर्मेंस है, सिर्फ टैक्स रेट बढ़ा दिए, कोई मतलब कोई इनकी कोई खातर को ऐसी प्रोग्रेस नहीं है जिसे कंट्रोल किया जा सके। ऑटोमेशन इस है नहीं है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें बड़ी डिटेल बात हो सकती है जो हमारी नाकामी का सबब है। लेकिन पाकिस्तान में अब दिवाली और होली सेलिब्रेट की जाती है। हमने देखा है कि कई कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे हम होली का त्यौहार भी सेलिब्रेट करते हुए देखते हैं, दिवाली भी मनाई जाती है। ये तो खैर हमारे लिए तो बदकिस्मती और शर्मिंदगी वाली बात है कि हम अगर उनको कॉपी करते हैं, अपने कल्चर मज़हब को छोड़ के हम अगर ये दिवाली मनाते हैं। हमारा मज़हब तो इस तरह की इजाज़त नहीं देता कि इस तरह के मेरे भैया में। दिवाली और होली मनाने से मुझे नहीं लगता कि हमारे मज़हब पे कोई ख़तरा आ सकता है। हमारा तो मज़हब, हमारा तो कानून खुद कहता है कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दो। मैडम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दो ना, अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ मतलब कि वो जो मर्ज़ी करें, उनको आज़ादी दें। ये नहीं कि आज़ादी भी उनको मजहबी आज़ादी दें। तो ये मुसलमानों के लिए होली मनाना तो नहीं मुनासिब कि ये जो जिस तरह का कल्चर वहाँ पे अडॉप्ट किया जाता है, जो रवैया वहाँ पे अपनाया जाता है, ये मुस्लिम रिलीजन क्या इसको अलाउ करता है? अलाउ तो नहीं करता, लेकिन हिंदू भी तो हमारे साथ ईद मनाते हैं, शबरात मनाते हैं, रमज़ान मनाते हैं। हमें मुसलमानों को तो यहाँ तक है कि उनको हम मुबारकबाद नहीं कह सकते उनके त्यौहार पे। अच्छा। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆਏ ਤੇ ਅਕਲੀਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤਹਫਜ਼ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਨਾ, ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਸਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਲੀਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਹਫਜ਼ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਵਣ ਦੇਣਗੇ। लेकिन पाकिस्तान में अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दिया जा रहा ना, ये तो बाहर के मुल्क दे रहे हैं, उन्हें आज़ादी भी दे रहे हैं। यहाँ पे आप देखें 1.5 साल पहले पाकिस्तान में पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर कुछ हिंदू स्टूडेंट ने जो है होली का त्यौहार सेलिब्रेट किया था और उनके ऊपर पथराव हो गया, उन्हें मारा गया, डंडों के साथ पीटा गया। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਅਕਲੀਤਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਦ ਖਾਨਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਂਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਿਣਨੇ ਇਹ कैद खाना है। मेरी बात सुने, यहाँ पे अक़लियतें छोड़ें, जो अक्सरियत में है वो महफूज नहीं है, आप और मैं महफूज नहीं है। ਉਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰੀਅਤ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਹਫੂਜ਼ ਤੇ ਅਕਲੀਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਹਫੂਜ਼ ਦੇ ਸੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੇਆਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰੀ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਹਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਦਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਵਾਮ ਜਿਸੇ ਨਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰ नहीं आना। सर 1947 में जब तकसीम हिंद हुआ
तो पाकिस्तान में जो हिंदू कम्युनिटी है बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थी। कोई 40% या 50% हिंदू कम्युनिटी थी जो कि अब 2% रह गई है। बहुत सारे हिंदुओं को या तो जो है इस्लाम में कन्वर्ट कर दिया गया है या वो पाकिस्तान छोड़ के भाग गए हैं। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਏ ਕਨਵਰਟ ਉਹਨਾਂ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨਾ ਆਇਆ अच्छा, ਹਾਂਜੀ कैसे? ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਕਰਨਾ ਆਰਮੀ ਦਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬਲੋਚ ਹਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਸਾਂ ਵੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ ਸਾਰੇ ਬਗੈਰਤ ਹਨ कौन? जितना भी साडा कानून है इस पाकिस्तान दे विच इतनी बड़ी बात कह दी आपने। मैंने कह दी है ऑन है कोई बात नहीं फिर गया है मरना है मर गए तो क्या होगा अल्लाह के हाथ में मौत है इन्होंने पहले ही मारा हुआ है हमें